جی قرآن نے فرمایا ہے کہ ابو جہل کی پیشانی جھوٹی ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ابو جہل جھوٹا ہے؟ مجھے آپ بتائیں گے اس بارے میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ ابو جہل کی پیشانی جھوٹی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ابو جہل جھوٹا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے کہاں پہ۔ تو جو قرآن کا آخری پارہ ہے جس کو کہتے ہیں عامہ پارہ، تو اس کی ایک صورت ہے سورہ علق، تو اس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ابو جہل کی پیشانی کو پکڑ کے کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ ابو جہل جھوٹا ہے؟ تو پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھتے ہیں، یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو دراصل جب شروع زمانہ تھا اسلام کا، تو ابو جہل یہ کوشش کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکے۔ تو ایک بار اس نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو معاذ اللہ میں گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا اور آپ کے چہرے کو خاک میں ملا دوں گا۔ تو ایک بار جب اس کو موقع ملا تو وہ اسی نظریے سے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مگر پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور دیکھ کے لگ رہا تھا شاید کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا تو مجھے بیچ میں ان کے اور میرے بیچ میں مجھے خندق، ایک گڈھا سا نظر آیا اور اس میں آگ بھری ہوئی تھی اور خطرناک پرندے تھے جو پنکھ پھیلائے ہوئے تھے، تو اس لیے میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میری طرف آتا تو اس صورت میں فرشتے اس کے ایک ایک باڈی پارٹ کو الگ الگ کر دیتے اس صورت میں۔ تو یہ جو اس کی کوشش تھی کہ نماز پڑھنے سے روکنا، اسی کا ذکر اس سورہ علق میں ہے، اور اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو ہم اس کی سزا یہ دیں گے کہ قیامت کے دن ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کے کھینچیں گے، اور اس کی پیشانی ایسی ہے جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ تو سوال یہ تھا آپ کا کہ یہ کیوں کہا کہ اس کی پیشانی کو پکڑ کے کھینچیں گے جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا کہ ابو جہل جھوٹا ہے؟ تو پہلے جن لوگوں نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے اس آیت کی، تو ان کا ماننا تھا کہ یہ شاید ایسے کہہ دیا ہوگا جیسے لٹریچر میں بولتے ہیں نا کہ آسمان برس رہا ہے، تو آسمان تو نہیں برستا، بادل برستے ہیں، تو شاید ایسا ہوا ہو۔ مگر اب جو میڈیکل سائنس میں نئی ریسرچ آئی ہے تو اس سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ انسان کے دماغ کا جو اگلا والا حصہ ہے، ہاں یہ والا حصہ، تو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں پری فرنٹل کورٹیکس، تو یہ ایک طرح سے سینٹر ہے۔ جیسے کمپنی کا CEO ہوتا ہے تو یہ حصہ CEO ہے، ہم جو بھی ڈیسیزن لیتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، اس کا جو سینٹر ہے وہ یہی جگہ ہے، اسی جگہ سے فیصلہ لیتے ہیں۔ تو اگر یہاں تک کہ اگر کسی کا جھوٹ پکڑنا ہے تو وہ اسی جگہ سے پکڑا جائے گا، اگر کوئی صحیح اور غلط کا فیصلہ لے رہا ہے تو پری فرنٹل کورٹیکس سے ہی فیصلہ لے گا۔ تو اگر کوئی آدمی سچ بول رہا ہے تو سچ بولتے ہوئے یہ نارمل رہتا ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ اسی طرح جو میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کچھ فکشنل MRI اسکینز بھی کیے ہیں، تو جو فکشنل MRI اسکینز کیے گئے ہیں تو ان میں بھی یہ بات پائی گئی ہے کہ یہی جگہ سینٹر ہے، اور یہ جگہ ایک طریقے سے CEO کا کام کرتی ہے انسان کی پرسنالٹی کے، تو ڈیسیزن میکنگ، پلاننگ، منصوبہ بندی وہ سب یہیں سے ہوتی ہے۔ تو آج یہ بات پتہ لگی کہ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح تھی اور وہ غلط نہیں کہی ہے۔ تو قرآن نے جو بات کہی ہے کہ اس کی جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، میڈیکل سائنس سے یہ پروو ہو رہا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور وہ کوئی لٹریچر کی طرح یہ بات نہیں کہی گئی تھی، بلکہ ریئلٹی ہی یہ ہے کہ یہی جھوٹی اگر کوئی چیز ہوتی ہے، یہ پریفرنٹل کورٹیکس اور یہی دماغ کا اگلا حصہ ہوتا ہے۔